السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت کے لیے ایک ایسی آیت اتاری جس میں موت تک تمام کامیابی کا راز ہے۔ یعنی اس میں یہ بتا دیا کہ کوئی مرد اور عورت اگر کامیابی چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے۔ اسے صرف ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام بات کو واضح کر دیا، اور یہ آیت میں آپ کو بتاؤں تو یہ عورتوں کے ہی تقاضے پر اتری ہے۔ ایک عورتوں کا وفد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس انداز میں بیان کیا کہ کیا فرماتی ہیں عورتیں آنے کے بعد؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کا تو قرآن پاک میں بہت ذکر کرتے ہیں، لیکن عورتوں کا تو کہیں تذکرہ نہیں کرتے۔ یعنی جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، ویسے تو مصداق تمام ایمان والے مرد اور تمام ایمان والی عورتیں، لیکن چونکہ صیغہ مذکر آتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ اس میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف مردوں کو تشبیہ دیتے ہیں، صرف مردوں کو خطاب کرتے ہیں۔ تو یہ آیت جو اتری وہ انہی مستورات کے وفد کی وجہ سے اتری ہے۔ تو آیت یہ اتری، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ یہ آیت مستورات کی طلب پر اور ان کے سوال پر اس آیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 باتوں کا ذکر کیا کہ کوئی بھی مرد ہو، کوئی بھی عورت ہو، کوئی بھی بچہ ہو، کوئی بھی بچی ہو، کوئی بھی بوڑھا ہو، کوئی بھی جوان ہو، یا کیا فرمایا کوئی گلی میں کھیلنے والا ہو یا کالجوں میں پڑھنے والا ہو، اگر ان 10 باتوں پر عمل کرے گا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں آ جاتا ہے، اور دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں وہ اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے۔ تو وہ کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، عبادت گزار مرد اور عبادت گزار عورتیں، والصادقین والصادقات، اور صدق اور امانت والے مرد اور صدق اور امانت والی عورتیں، والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اور اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اللہ کے نام پر خرچ کرنے والے مرد اور اللہ کے نام پر خرچ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور عزت کی حفاظت کرنے والے مرد اور عزت کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑی مغفرت اور بہت بڑا اجر تیار کیا ہوا ہے۔ 10 باتیں، ایمان، اسلام، عبادت، بندگی، صدق و امانت، صبر، خشیت، خشوع، خیرات اور صدقات، روزہ، عزت کی حفاظت اور اللہ کا ذکر، یہ 10 باتیں ہیں۔
اور ان پر ہمیں عمل کرنا ہے، اور ان پر عمل کرنے والا جو بھی ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کامیاب کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آخر میں کیا فرماتے ہیں؟ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ لہم کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف انہی کے لیے، یعنی اعد اللہ لہم مغفرۃ، کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خاص طور پر بتا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو خاص کر کے بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے ہی بہت بڑا اجر، بہت بڑی مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کی ہوئی ہے۔ تمام جنت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام جنت مہمان خانہ ہے، اور سارے مسلمان، یعنی فرمایا کہ سارے مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بہت ہی عالیشان تیار کیا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جنت کو تیار کر رکھا ہے، اور اس میں خاص طور پر کیا فرمایا؟ غور کیجئے کہ خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان والے، اور یہ جو 10 صفات میں نے آپ کو بتائی، ان 10 صفات والے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے بہت ہی عالیشان جنت کو تیار کیا ہوا ہے، بہت ہی اعلیٰ پیمانے کی، بہت ہی اعلیٰ درجے کی، یعنی فرمایا کہ تمہاری عزت، تمہارے اکرام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام سامان تیار کیا ہوا ہے۔ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، اس کی بہت لمبی لمبی تفصیلیں ہیں، لیکن 2 باتوں کا ہم یہاں پر تذکرہ کریں گے، 2 ہی باتوں کا ہم یہاں پر ذکر کریں گے، اور اس میں کیا ہے، یعنی ایمان اور اسلام، ان 2 باتوں کا جب ہم تذکرہ کریں گے تو اس میں تمام ہماری باتیں آ جائیں گی۔ تو کیا فرمایا؟ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل اسلام، کہ اسلام کیا ہے؟ ظاہری اعمال کو پورا کرنے کا نام اسلام ہے۔ وہ آپ نے کہا، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ، یعنی کلمہ توحید کی گواہی دینا، کلمہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، وتقیم الصلاۃ، اور 5 وقت کی نماز کو قائم کرنا، وتؤدی الزکاۃ، اور زکوٰۃ کا ادا کرنا، وتصوم رمضان، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا، وتحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور اگر تیرے اوپر استطاعت ہو، اور یعنی فرمایا کہ اگر تیرے اوپر استطاعت ہے تو حج تمہارے اوپر فرض ہے۔ تو یہ 5 باتیں جو عام تھی آپ نے فرمائی کہ اسلام ہے، ان میں سے 3 چیزیں فرمائی کہ کوئی بھی مرد، کوئی بھی عورت ان 3 چیزوں کو کرنا لازمی ہی لازمی ہے۔ سب سے پہلے کلمہ توحید کی گواہی دینا، پھر نماز قائم کرنا، پھر روزے رکھنا۔ پھر اس کے بعد کیا فرمایا کہ اگر تم صاحب نصاب ہو، اگر تم مالدار ہو تو تمہارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اور اس سے اوپر اگر تم مالدار ہو تو حج، کیا فرمایا کہ تمہارے اوپر حج بھی فرض ہے۔ پھر وہ شخص پوچھتا ہے کہ مل ایمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے کہ ایمان کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر کے جذبوں کو، اندر کی کیفیت کو بیان کیا، اور فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والبعث بعد الموت، کہ ایمان یہ ہے کہ تیرا دل اس بات کو تسلیم کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور اس کے فرشتے ہیں، اور اس کی کتابیں ہیں، اور اس کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اور موت کے بعد کی زندگی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی حساب کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب موت کے بعد کھڑا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا حساب کریں گے، کیونکہ ایک طبقہ جنت میں جانے والا ہوگا، ایک طبقہ جہنم میں جانے والا ہوگا۔ وہ پوچھتا ہے یہی سوال۔ اب دوسرا سائل، یعنی 2 الگ الگ حدیثیں ہیں، کیا فرمایا کہ پہلا سائل پوچھتا ہے کہ مل اسلام اور مل ایمان، پھر دوسری جگہ دوسری حدیث میں ہے، دوسرا سائل سوال کرتا ہے کہ ایو الاسلامی افضل، کہ سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام کون سا ہے۔ یہ دونوں الگ الگ حدیثیں ہیں۔ تو پوچھتا ہے ایو الاسلامی افضل، کہ اعلیٰ درجے کا مسلمان کون ہے، سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کے ہاتھ اور زبان سے
کسی کو تکلیف نہ پہنچے، جس کے ہاتھ اور زبان سے سب سلامت رہے، کسی کو نہ تو تکلیف ہو، نہ کسی کے دل پر خراش آئے، نہ اس کی زبان سے کسی کو تکلیف ہو، نہ بے اکرامی کے بول نکلے، نہ گالی گلوچ نکلے، نہ توہین آمیز جملے نکلیں۔ پھر فرمایا کسی کے دل توڑنے والے بول ہماری زبان سے نہ نکلیں، اور فرمایا ہاتھ والے کے بارے میں فرمایا کوئی ہاتھ سے ایسا ظلم اور زیادتی کا کام نہ ہو، تو فرمایا کہ جس طریقے سے وہ محفوظ رہے گا۔ اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام ہے، سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام، سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام تہجد نہیں، غور فرمائیے، تہجد نہیں، نوافل نہیں، تسبیحیں نہیں، تلاوت نہیں، حج نہیں، عمرے بھی نہیں۔ پھر کیا فرمایا سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام یہ ہے کہ ہر عورت دوسری عورت کے لیے سلامتی کا پیغام ہو، ہر مرد دوسرے مرد کے لیے سلامتی کا پیغام ہو۔ جو ہم یہ کہتے ہیں، غور کیجئے، ہم جب کسی سے ملتے ہیں، کسی سے بھی جا کر ملیں گے تو ہم سب سے پہلے کیا الفاظ ادا کرتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور ہر نماز میں باجماعت ہو یا ہم گھر پر نماز پڑھیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں یہ حکمت ہے کہ جب بھی ہم دائیں جانب سلام پھیرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اے دائیں جانب والوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، تم میری طرف سے محفوظ ہو، کیونکہ میں تمہاری سلامتی کی دعا مانگ رہا ہوں، لہٰذا تم اطمینان میں رہو، تم یقین رکھو کہ تمہیں میری طرف سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ پھر ہم جب بائیں جانب سلام پھیرتے ہیں تب بھی ہم یہی الفاظ کہتے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کہ میری بائیں جانب والوں تم اطمینان میں رہو، تم یقین میں رہو کہ میری جانب سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ تو یہ ہم 5 مرتبہ دن میں نماز پڑھتے ہیں، اور ہم فرائض میں، ہے نا، فرائض میں ہم لوگ 5 دفعہ جب سلام پھیرتے ہیں تو دائیں جانب والوں کو بھی اور بائیں جانب والوں کو بھی ہم سلامتی کا پیغام دیتے ہیں۔ تو اس سلام کی یہی حکمت ہے کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ انشاءاللہ تعالی آپ کی عزت، آپ کا جان اور آپ کا مال میری جانب سے محفوظ رہے گا، سلامتی میں رہے گا، کوئی حرف نہیں آئے گا۔ یہ اسلام کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اور آپ کو مزید ایک بات بتاؤں کہ اسلام میں جو اعلیٰ درجہ ہے وہ اخلاق میں سب سے ادنا درجہ ہے، کہ میں کسی کی غیبت نہ کروں، کسی پہ ہاتھ نہ اٹھاؤں، کسی کی بے عزتی نہ کروں۔ یہ کوئی اعلیٰ درجے کا اخلاق نہیں ہے، بلکہ یہ اخلاق میں سب سے ادنا درجہ ہے کہ کوئی عورت کسی عورت کے لیے باعث تکلیف نہ بنے، کوئی مرد کسی مرد کے لیے باعث تکلیف نہ بنے، یعنی اس کو تکلیف پہنچانے والے بول نہ بولے، نہ اس کے اوپر ہاتھ اٹھائے۔ ہاتھ اٹھانے سے صرف مارنا مراد نہیں ہے، بلکہ ذلت سے جو ہم ہاتھ اٹھا کر بات کرتے ہیں، ذلت کی ہم انگلیاں اٹھا کر لوگوں پر بات کرتے ہیں کہ اس نے یوں کیا۔ بعض اوقات ایسے اشارے ہاتھ سے ہوتے ہیں جو دوسروں کے دلوں میں خراش پیدا کرتے ہیں۔ یہ دل جو ہوتا ہے وہ ایک حساس طبیعت کا مالک ہوتا ہے، تو جب ہم ہاتھ سے ذلت کا اشارہ کر کے کہتے ہیں تو ان کے دلوں پر کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ پھر فرمایا یہ اخلاق میں سب سے ادنا درجہ ہے کہ میری کوئی غیبت نہ کرے، میں کسی کی غیبت نہ کروں۔ اخلاق کا ادنا درجہ ہے۔ اگر میں اخلاق کے ادنا درجے پر ہوں تو قربان جائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے اعلیٰ درجے میں بتا رہے ہیں۔ اگر میں اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہوں تو ہمارا مرتبہ جو ہے وہ کہاں پر ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اب وہ سوال کرتا ہے، یعنی حدیث میں وہ شخص سوال کرتا ہے کہ ای الایمانی افضل، کہ سب سے افضل درجے کا ایمان کیا ہے؟ اسلام کیا بتایا؟ یعنی پیچھے پوچھا گیا تھا ای الاسلامی افضل، تو انہوں نے کیا بتایا؟ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ پھر فرمایا زندگی میں یہ طے کر لو کہ کوئی کتنا ہی تمہیں دکھ پہنچائے، کوئی تمہیں کتنی ہی تکلیف پہنچائے، کوئی تمہاری
کتنی ہی بے عزتی کرے، تم کیا ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، سہ جاؤ۔ یعنی کیا فرمایا کہ مرنے والے کی کیا عزت، جس کو آخر میں مر جانا ہے اس کی کیا عزت۔ ہماری کتنی زندگی، 40 سالہ زندگی، 50 سالہ زندگی، 60 سالہ زندگی، جب ہم دنیا میں آئے تو ہمیں ایک نہ ایک دن مر جانا ہے۔ تو جب مرنے والا انسان جو ہوتا ہے اس کی کیا زندگی۔ ایک بڑی اچھی حدیث مبارکہ میں آپ کو سناؤں کہ کیا فرماتے ہیں کہ موتو قبل ان تموتو، کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ یعنی اگر آج ہماری سانس یہیں پر رک جائے، اگر آج ہمارا دم یہیں پر نکل جائے، اگر آج ہم یہیں پر مر جائیں، تو کوئی ہمارے لیے کتنا ہی برا بھلا کہے، کوئی ہمیں کتنا ہی گالی گلوچ کہے، تو اس میں ہمارا کیا نقصان ہوگا۔ یعنی ہم تو مر چکے ہیں، ہمارا کیا نقصان ہوگا۔ اور کوئی ہماری اچھائی کے کتنے ہی نعرے لگاتا رہے، اس سے ہمارا کیا نفع ہوگا۔ تو اسی لیے فرمایا حدیث مبارکہ میں نے آپ کو سنائی کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ کوئی تمہیں برا بھلا کہے، تمہیں اس کا کوئی نقصان نہ پہنچے، اس میں تمہارا کوئی نقصان نہ ہو۔ اگر اللہ راضی ہے تو مردہ باد اور زندہ باد سے بے نیاز ہو جاؤ۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ ایک آدمی نے گالیاں دی، تو انہوں نے کہا بیٹا ایک گھاٹی آگے آنے والی ہے، اگر میں اس میں گر گیا تو جو کچھ تو کہہ رہا ہے میں اس سے بھی زیادہ کا حقدار ہوں، اور اگر میں اس گھاٹی سے پار ہو گیا، یعنی موت کے بعد کی زندگی وہ بتانے لگے اس کو کہ اگر میں اس گھاٹی سے پار ہو گیا تو تیری گالیوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی کیا فرمایا کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اور دوسری حدیث کیا فرمائی، موت قبل ان تموت، کہ آج کل اخلاق جو ہیں ہمارے وہ انتقامی اخلاق ہیں، ہمارے معاف کرنے والے اخلاق نہیں ہیں۔ ہمارے اخلاق یعنی ہمارا جو معاشرہ ہے وہ انتقامی معاشرہ بن چکا ہے، کہ اگر تم ایک کہو گے تو میری جانب سے 100 سنو گے۔ اور کیا فرمایا کہ ہمارا فرض یہ بن گیا ہے کہ اگر تم سامنے سے ایک کہو گے تو میں 100 کہنے کا تمہیں حقدار ہوں۔ ایک مرتبہ اور احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے، تو ایک آدمی نے ان کے اوپر چڑھائی کر دی اور کہنے لگا کہ اگر تم مجھے ایک سناؤ گے تو میں تمہیں اس کے بدلے میں 100 سناؤں گا۔ تو غور کیجئے کیا کہتے ہیں، احنف بن قیس کہنے لگے بھائی تو 100 بھی سنائے گا تو بھی میری طرف سے تو ایک بھی نہیں سنے گا۔ ایک آدمی ان کی بڑی بے عزتی کر رہا تھا، یعنی ساتھ ساتھ چل رہے تھے، سفر کرتے تھے، پیدل سفر کرتے تھے، تو ایک شخص جو تھا ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ جب ساتھ چل رہے ہیں تو انہیں ساتھ ساتھ گالیاں بھی دے رہا تھا۔ جب ان کا قریب شہر آیا تو کہنے لگے دیکھ اب میرا قبیلہ آ گیا ہے، اور اگر میرے قبیلے والوں نے سن لیا تو تیری بڑی دھلائی کر دیں گے، تو تجھے جو گالیاں دینی ہے، تجھے جو جتنا تیرا شوق ہے، جتنا تجھے مجھے کہنا ہے تو یہیں پر کہہ لے، تاکہ آگے جا کر میرے قبیلے جا کر میرے شہر جا کر تجھے کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو کیا فرمانے لگے، وہ شخص جو تھا احنف بن قیس کے پاؤں میں پڑ کر معافی مانگنے پر مجبور ہو گیا۔ وہ بڑے مشہور تھے اپنے حلم میں، اپنی بردباری میں، لوگ ان کی بردباریوں کا امتحان لیا کرتے تھے۔ یعنی امتحان تو اللہ والوں کا شروع سے ہی چلتا آ رہا ہے، لوگ بھی ان کا امتحان لیا کرتے تھے، اور کہ یعنی یہ شرط لگایا کرتے تھے ہے کوئی جو احنف بن قیس کو غصہ دلائے، ہے کوئی جو اس شخص کو غصہ دلا سکتا ہے، تو لوگ اکثر ناکام ہو کر واپس آیا کرتے تھے۔ ایسے ہی اور سردار گزرے ہیں معاذ بن زائدہ، تو معاذ بن زائدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ دلائے، یعنی لوگ کہا کرتے تھے جو معاذ بن زائدہ کو غصہ دلائے گا ہم اسے انعام دیں گے۔ تو لوگوں میں شرط لگی کہ ہے کوئی جو معاذ بن زائدہ کو غصہ دلا سکے، تو اس وہاں کا ایک شاعر تھا، وہ آیا اور کہنے لگا کہ میں معاذ بن زائدہ کو غصہ دلاؤں گا۔ تو وہ ان کی مجلس میں آتا ہے، آ کر ان کو سلام کرتا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو وہ آگے سے سلام کرتے ہیں وعلیکم السلام۔ تو معاذ بن زائدہ پر ایک دور بڑے فقر کا گزرا تھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقر کے بعد ان کو سرداری دی، تو وہ کہنے لگا کیا تجھے یاد ہے کہ جب تیرا بستر بکری کی چھال کا تھا اور تیرے جوتے جو تھے وہ اونٹ کی کھال کے تھے؟ تو وہ سردار کہنے لگا ہاں بھائی یاد ہے، ماضی کو کون بھول سکتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا تمام تعریفیں جو ہیں
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے جس نے تیرے جیسے کو اٹھا کر سرداری پر بٹھا دیا۔ تو وہ کہنے لگا ہاں تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ذات کی ہیں، میری تو کوئی اوقات نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ جہاں تیرے جیسا حکمران ہو تو میں وہاں پر نہیں رہ سکتا اور میں یہاں سے چلا جاؤں گا، چاہے مجھے کتنی ہی سفر کی تکلیفیں اٹھانی پڑے، چاہے مجھے سفر کی کتنی ہی مشقتیں اٹھانی پڑے۔ بات کس سے ہو رہی ہے؟ سردار سے ہو رہی ہے۔ کر کون رہا ہے؟ ایک شاعر بات کر رہا ہے۔ تو کیا کہتے ہیں کہ اگر تم یہاں پر رکنا چاہو تو ہم تمہارا اکرام کریں گے، اگر تم یہاں سے جانا چاہو تو تم جا سکتے ہو، تمہاری مرضی ہے۔ اس کے بعد یعنی وہ سوچتا ہے، وہ شاعر سوچنے لگا کہ میرا یہ وار بھی خالی چلا گیا، تو وہ سوچتا ہے کہ اب کیا کروں؟ تو وہ کہتا ہے کہ اے گندی ماں کے بیٹے، یعنی عرب کے سردار کو ماں کی گالی دینا، یا آپ سوچیں کہ کسی بھی شخص کو ماں کی گالی دینا، اور وہ تو پھر بھی سردار تھے، تو کہنے لگے بھائی اس کو کتنے پیسے دے دو؟ 3000 سکے دے دو۔ اللہ اکبر۔ تو کہنے لگے یہ تو بہت تھوڑے ہیں، اس میں میرا کیا ہوگا، اور دو۔ تو آپ نے 3000 جو سکے تھے وہ اور دلوا دیے، کل کتنے ہو گئے؟ 6000۔ تو جو شاعر تھا اس کی آنکھیں ہیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ تو وہ کہنے لگا اب ٹھہر جا، میں تجھے تیری اصل بتاتا ہوں۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے جیسے کو سلامت رکھے، تیرے جیسا دنیا میں کسی ماں نے جنا ہی نہیں، تو ہی سکی، تو ہی کریم۔ تو وہ کہنے لگے بھائی جب تو نے ہماری برائی کی تو ہم نے تجھے 6000 دیے، اب تو نے ہماری تعریف کی ہے تو اس کو 10,000 سکے اور دے دو۔ تو کہاں سے لائیں ہم ایسا معاشرہ، کہاں سے لائیں ہم ایسے لوگ؟ ہمارا تو معاشرہ ہی انتقامی ہے، بدلہ لینے والا معاشرہ ہے کہ اگر اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے تو میں اس کے ساتھ غلط ہی کروں گی، یعنی اس نے میرے ساتھ غلط کیا تو میں بھی اس کے ساتھ غلط کروں گی، اس نے میرے ساتھ فلاں چیز کی ہے تو میں اس کے ساتھ فلاں چیز کروں گی۔ تو کیا فرمایا کہ اعلیٰ درجے کا اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تم چپ ہو جاؤ، تم سہ جاؤ، تم کیا بن جاؤ؟ تم سلامتی بن جاؤ، سلامتی کی علامت بن جاؤ۔ اب وہ شخص سوال کرتا ہے کہ ای الایمانی افضل ایمان، سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ کلمہ، نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ اعلیٰ درجے کا اسلام ہے۔ اور اعلیٰ درجے کا اسلام کیا فرمایا کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یہ اخلاق کا ادنا درجہ ہے، اور ادنا درجے پر پہنچ کر آپ اعلیٰ درجے کے اسلام پر، ایمان پر پہنچ سکتے ہیں۔ تو وہ شخص کیا سوال کرتا ہے کہ ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اور تقدیر پر ایمان لانا، اور موت کے بعد کی زندگی پر ایمان لانا۔ اور دوسرا سائل جو آتا ہے وہ سوال کرتا ہے کہ ایمان کون سا افضل ہے؟ تو سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اچھے اخلاق۔ سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان کیا ہے؟ جو آدمی اخلاق میں ادنا درجے پر ہوگا وہ اسلام میں، وہ ایمان میں اعلیٰ درجے پر ہوگا۔ اب اگر وہ اخلاق میں اعلیٰ درجے پر ہو جائے تو وہ کہاں پر پہنچے گا؟ تو کیا فرماتے ہیں؟ سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان حسن اخلاق۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما حسن الاخلاق، کہ یعنی دوسری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، پوچھتے ہیں اللہ کے نبی سے کہ آپ یہ تو بتا دیجئے کہ حسن اخلاق کیا ہے، اچھے اخلاق کیا ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں وصل من قطعت، جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، وتؤتی من حرمک، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، وتعفو عمن سواک، اور جو زیادتی کرے یعنی جو تمہارے ساتھ زیادتی کرے تم اس کو معاف کرو۔ یہ 3 کام جو بھی مرد، یہ 3 کام جو بھی عورت اپنی زندگی میں لے آئے، جو بھی کرے گا تو وہ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر پہنچ جائے گا۔ اور جو اخلاق کے اعلیٰ درجے پر پہنچ جاتا ہے تو اس کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کیا خوشخبری دیتے ہیں اس مسلمان کو آپ کیا بشارت دیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قاد الحلیم ان یکون نبیا، یعنی اس کے اور نبیوں والے اخلاق میں صرف نبوت کا ہی فرق رہ جاتا ہے، اور فرمایا کہ اس میں اور نبی میں صرف نبوت کا ہی فرق ہے، یعنی فرمایا کہ اس کے پاس سارے دین کا خلاصہ ہے، اس پر یعنی اخلاق کے اعلیٰ درجے پر پہنچا تو اس کے تمام دین کا خلاصہ اس کے پاس آ گیا۔ میری اور آپ کی ضرورت کیا ہے کہ ہمارا اسلام جو ہو وہ اعلیٰ درجے کا ہو، یعنی من سلم المسلمون والی حدیث کو ہم لوگ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا فرمایا، اور پھر فرمایا کہ میرا ایمان جو ہے وہ اعلیٰ درجے کا ہو جائے، کہ میں توڑنے والے سے جوڑتا چلوں، میں توڑنے والے سے جوڑوں، جو نہ دے میں اس کو بھی دوں، اور جو میرے ساتھ زیادتی کرے تو میں درگزر کرنے والا بنوں، میں معاف کرنے والا بنوں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو باقی کی زندگی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو باقی کی یعنی زندگی جینے کا، بندگی کرنے کا سلیقہ آپ نے بتایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرائض کا مطالبہ اہتمام سے کیا ہے، یعنی کیا فرمایا، نوافل کا مطالبہ اہتمام سے نہیں کیا، بلکہ جو ہمارا اخلاق کا مطالبہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ، کہ نفل پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نہیں دیا کہ تم نوافل پڑھو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ترغیب دیتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تتجافا، لیکن اچھے اخلاق کا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر زور دیتے ہیں، اچھے اخلاق کی اللہ تبارک و تعالیٰ ترغیب دیتے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، یعنی کیا فرمایا، میرے اللہ کا فرمان ہے خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرنے کو آپ پکڑ لیجئے، درگزر کرنے کو آپ پکڑ لیجئے۔ کیسے پکڑیے کہ آپ کی پکڑ ایسی ہو جو کبھی نہ چھوٹے، آپ کی پکڑ ایسی مضبوطی والی پکڑ ہو کہ آپ یہ نہ کہیں کہ یہ مجھ سے ہو گیا، بلکہ آپ کو اپنی پکڑ مضبوط بنانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عظمت سے بتایا اور کہا اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کو ترک نہیں کرنا، زیادتی کرنے والے سے درگزر کرو۔ یہ ساری احادیث کا خلاصہ ہے اور پورے قرآن کا خلاصہ ہے، یعنی ہم اخلاق پر آ جائیں گے تو یہ ساری احادیث کا خلاصہ ہے، پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ اس پر جو بھی مرد، اس پر جو بھی عورت آ جائے گا وہ انشاءاللہ تعالی کامیاب ہو جائے گا، تو ہم اس کی نیت کر لیں۔